السلام علیکم۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے میں ہوں ابرار حسین استوری۔ اور ناظرین، آج اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ سے متعلق عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی اور گواہان کے بیانات ریکارڈ کیے گئے اور اس پر جرا بھی ہوئی۔ لیکن اس کیس میں آج سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی نے صحافیوں سے گفتگو کی ہے اور بڑا پیغام فوج کو دیا گیا ہے، بڑا پیغام امریکہ کو دیا گیا ہے عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی جانب سے۔ اس کے علاوہ پی ڈی ایم پر برس پڑے ہیں۔ تو پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو پہلی بار عمران خان نے بڑا پیغام بھجوا دیا ہے صحافیوں کے ذریعے۔ یہ تمام تر صورتحال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور پھر عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے فوج پر یعنی آرمی چیف اور کئی جرنیلوں پر الزامات لگا دیے ہیں۔ وہ کیا الزامات ہیں اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے عمران خان کی غیر رسمی گفتگو ہوئی ہے، اور پہلے عمران خان کی گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی جانب سے کیا کچھ کہا گیا ہے وہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج جب صحافیوں سے عمران خان کی گفتگو ہوئی تو سب سے پہلے انہوں نے شروعات ہی 9 مئی سے کی، اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے 9 مئی کے واقعات کا جس طرح وہ فوجی تنصیبات پر، فوجی عمارتوں پر جلاؤ گراؤ کا الزام ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، اور 103 افراد آج بھی فوجی عدالتوں میں ان کا ٹرائل مکمل ہو چکا ہے اور سپریم کورٹ نے بھی ریکارڈ مانگا ہے۔ تو آج چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو پہلی بار عمران خان نے جو پیغام بھجوایا ہے وہ پیغام آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی 25 مئی کی درخواست کو سنا جائے، 9 مئی کی واقعات کی تحقیقات کی جائے اور اس تحقیقات کو جوڈیشل کمیشن بنا کر تحقیقات کی جائے، اور جوڈیشل کمیشن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے عمران خان یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس حوالے سے انکوائری کی جائے 9 مئی کے واقعات کیوں، کیسے اور کس نے پلانٹڈ کیا تھا۔ یہ عمران خان آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اپنا پیغام بھجوا رہے ہیں۔ کہا کہ 9 مئی واقعات پر اب تک کوئی انکوائری نہیں ہوئی، جبکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سی سی ٹی وی فوٹیج کو ریکور کرنے کا حکم دیں۔ جنہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج چوری کی وہی 9 مئی کے ذمہ دار ہیں۔ کرائم کی انفارمیشن چھپانا بھی جرم ہے۔ آپ کو یاد ہو تو گزشتہ روز سپریم کورٹ میں بھی جو اس وقت فوج کی تحویل میں 103 پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان گرفتار ہیں، ان کی تحویل میں ہیں، جن کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل بھی مکمل ہو چکا ہے، اس کے حوالے سے کیس کی سماعت تھی۔ تو سپریم کورٹ کے بینچ نے 6 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی تھی امین الدین خان کی سربراہی میں۔ اس 6 رکنی بینچ نے فوج سے تمام تر اٹارنی جنرل کے ذریعے تمام تر تفصیلات مانگی ہے کہ کتنے افراد کو سزائیں ہوئی ہیں، کتنے لوگ بری ہوئے ہیں، کتنوں کی سزا کی مدت کم ہے، زیادہ ہے، کتنوں کی سزا مکمل ہو چکی ہے، کیونکہ پچھلے 11 ماہ سے یہ لوگ اس وقت فوج کی تحویل میں ہیں۔ تو اس حوالے سے تفصیلات مانگیے۔ تو عمران خان آج یہی کہہ رہے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کہ اس کی فوٹیج 9 مئی کے واقعات پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے یا پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کی، بلکہ یہ کوئی پلانٹڈ تھا، اور اس کی جو فوٹیج ہے، اور اس سے قبل بھی آپ کو بتا دوں سپریم کورٹ میں ہی ایک کیس ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کے 5 کارکنوں کے، راولپنڈی کے 5 کارکنوں کے حوالے سے جب ان کی ضمانت کا کیس تھا تو وہاں پر یہ انکشاف ہوا تھا جو حمزہ کیمپ آئی ایس آئی کا دفتر ہے راولپنڈی میں، اس پر حملے اور جو 6 روڈ اور میٹرو اسٹیشن پر حملے کے ملزمان ہیں یہ۔ تو کہا گیا کہ اس کی فوٹیج کہاں ہے۔ جب سپریم کورٹ نے پوچھا جسٹس جو ہے جمال مندوکھیل اور جسٹس حسن اظہر رضوی نے، تو پولیس کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ ان کی فوٹیج نہیں ہے، بلکہ کارکنان نے توڑ پھوڑ کر کے ختم کیا تھا۔ جج کی جانب سے پوچھا گیا کہ توڑ پھوڑ سے پہلے کی فوٹیج کہاں ہے، لوگ آئے اتنی تو فوٹیج ان کے پاس ہوگی، تو اس کا کہا گیا کہ کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ تو آج عمران خان ان تمام معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس 9 مئی کے واقعات کی سی سی ٹی وی فوٹیج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے یہ مطالبہ کریں کہ اس کی فوٹیج جو ہے وہ ریکور کرنے کا حکم دیں۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس کو جو اپنا حکم اپنی جو استدعا ہے اس میں عمران خان کہتے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج چوری کرنے والے ہی 9 مئی کے ذمہ دار ہیں، جبکہ جو کرائم ہوا اس کی جو انفارمیشن تھی اس کو ختم کر دیا گیا، اور اصل جو اس تمام معاملے کو، اس فوٹیج کو چھپانا چاہتے ہیں انہوں نے ہی پلان کیا ہے اور وہی ذمہ دار ہیں۔ اس کے علاوہ
عمران خان نے کہا کہ 9 مئی کی بنیاد پر ایک سیاسی جماعت کو ختم کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ لندن پلان کا حصہ ہے اور لندن پلان کے تحت چل رہا ہے۔ لندن پلان آپ کو یاد ہو تو یہ کئی عرصے سے انتخابات سے قبل بھی چل رہا تھا۔ عمران خان اور پی ٹی آئی یہ کہہ رہی تھی کہ نواز شریف کے ساتھ لندن پلان یعنی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، اور لندن پلان کے ذریعے پی ٹی آئی اور عمران خان کو جس طرح انہوں نے باتیں کی، یقیناً کچھ حد تک تو باتیں وہ درست ثابت ہو رہی ہیں، اور عمران خان آج بھی کہہ رہے ہیں یہ تمام تر جو ہوا 9 مئی کے واقعات اور انتخابات میں جو کچھ ہوا یہ سارا لندن پلان کا حصہ ہے۔ عمران خان نے اس کے علاوہ جو پی ڈی ایم ہے، خاص طور پہ نواز شریف فیملی اور زرداری فیملی پر وہ آج بڑے برسے ہیں، اور کہا کہ نواز شریف اور زرداری کے مقدمات ختم کر دیے گئے فوراً۔ اس کے علاوہ نواز شریف کے بیٹے حسن نواز اور حسین نواز کے مقدمات 5 منٹ میں جو 6-7 سال سے مفرور تھے ان کے مقدمات ان کو 5-6 منٹ میں یعنی بری کر دیا گیا، ان کے مقدمات ختم کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ کہا کہ توشہ خانہ میں نواز شریف سے 6 لاکھ میں مرسیڈیز گاڑی یعنی نواز شریف نے 6 لاکھ میں مرسیڈیز گاڑی توشہ خانہ سے خریدی، جبکہ آصف زرداری نے توشہ خانہ سے 3 گاڑیاں لیں جو کہ قانونی طور پر نہیں لی جا سکی۔ یعنی توشہ خانہ کا جو کرائٹیریا ہے اس میں گاڑیاں نہیں لے سکتے بلکہ چھوٹی چیزیں لے سکتے ہیں، گاڑی نہیں لے سکتے۔ لیکن عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اور آصف زرداری نے یہ گاڑیاں لی اور غیر قانونی طور پر لی۔ اس کے علاوہ عمران خان کہتے ہیں کہ کرپشن کی داستان سے بری کتابوں والوں کو کلیئر کیا جا رہا ہے، آج ملک میں انصاف نہیں ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی صورتحال بن چکی ہے، جبکہ 8 فروری کو ہونے والی دھاندلی شدہ الیکشن پر بھی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے۔ یعنی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات جنہیں وہ دھاندلی زدہ کہتے ہیں ان انتخابات کی انکوائری کی جائے، اور وہ بھی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ کہا کہ دھاندلی زدہ الیکشن کے باعث آصف زرداری صدر اور سینٹ الیکشن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی، جبکہ انتخابات میں اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا گیا۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا کہ مجھے جیل میں رکھنا ہے تو رکھیں، مگر باقی کارکنوں اور رہنماؤں سمیت دیگر لوگوں کو رہا کریں۔ یعنی عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی ڈھیل نہیں کروں گا، مجھے کوئی ڈھیل نہ دیں، میں جیل میں رہوں گا، میرے کارکنوں کو جن کو آپ نے گرفتار کیا ہوا ہے 9 مئی کے واقعات کے بنیاد بنا کر، میرے رہنماؤں کو گرفتار کیا ان کو بری کریں، مجھے آپ نے مرنے دم تک بھی اڈیالہ جیل میں رکھنا ہے تو آپ رکھیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں جیل کاٹنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے کارکنوں کو اور میرے رہنماؤں کو جن کو آپ نے 9 مئی اور دیگر مقدمات کی بنیاد پر گرفتار کیا ان کو فوری رہا کریں۔ اس کے علاوہ عمران خان نے آج کہا کہ الیکشن کمیشن جس نے دھاندلی کروائی وہ کیسے انکوائری کر سکتا ہے، جیسے اسرائیلی دہشت گردی کر کے فلسطینی پر الزام لگا دیتے ہیں، ایسے ہی 9 مئی کا واقعہ کر کے ہم پر بھی الزام لگا دیا گیا۔ اسد مجید نے آفیشیل میٹنگ پر سائفر بھیجا تھا، ڈونلڈ لو اگر رجیم چینج کو تسلیم کر لیتا تو اس کا دباؤ پوری جو بائیڈن حکومت پر آنا تھا۔ یعنی عمران خان کہہ رہے ہیں اگر ڈونلڈ لو یہ اقرار کر لیتا کہ پاکستان میں جو عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کے جو رجیم چینج کا جو معاملہ تھا اس پر ڈونلڈ لو اور ان کا کردار تھا، امریکیوں کا کردار تھا، جو بائیڈن کا کردار تھا، تو امریکہ میں جو بائیڈن اور اس کی حکومت اور اس کے جو ووٹر سپورٹرز اور ان کے لیے مشکلات ہو سکتی تھی، اور اسی لیے ڈونلڈ لو نے جھوٹ بولا اور وہ جو ہے وہ سچائی نہیں بتا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا کہ ڈونلڈ لو تسلیم کر لیتا تو جو بائیڈن حکومت ہل جاتی، ڈونلڈ لو کو بیان پر دوبارہ انکوائری کروائی جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ کہا کہ امریکی سفیر مجھے ملنے جیل نہیں آئے، جب ملاقات ہوگی تو ڈونلڈ لو کے بیان اور پاکستان میں امریکی سفیر کے کردار پر بھی بات کروں گا۔ اصل سائفر دفتر خارجہ میں موجود ہے، ہمیں سائفر کی پیرافریز کاپی دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا کہ سائفر گم ہوا تو وزیراعظم اپنے آفس کا چوکیدار نہیں ہوتا بلکہ وزیراعظم آفس کے کچھ سیکیورٹی پروٹوکولز ہوتے ہیں، اور اس حوالے سے وزیراعظم کو تمام چیزوں کا خیال لیتا ہے۔ سائفر سے پاکستان متاثر ہوا، کیوں اس پر انکوائری نہیں ہوئی؟ حکومت گرانے کے بینیفیشری حکومت میں بیٹھ گئے ہیں تو انکوائری کیسے ہوگی؟ یعنی عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے حکومت گرایا یعنی آصف زرداری اور نواز شریف پر وہ الزام لگا رہے ہیں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی پہ کہ یہی لوگ تھے جنہوں نے امریکہ اور جنرل باجوہ کے ساتھ مل کر عمران خان کی حکومت گرائی، اور آج وہیں نواز شریف اور وہیں زرداری حکومت میں ہیں، تو وہ کس بات کی اور کیسے انکوائری کروائیں گے؟ اس کے علاوہ کہا کہ ایک ٹی وی اینکر نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مجھے 5 فروری تک سزائیں دی جائیں گی، مجھے 5 دن میں 3 سزائیں دی گئی، میں تو چاہتا تھا کہ میرے کیسز کی سماعت براہ راست نشر کی جائے۔ یعنی عمران خان جس کو قاضی فائز صاحب کہتے ہیں کہ
عوامی اور بڑے نوعیت کے مقدمات لائیو ہونے چاہیے، تو یقیناً عمران خان کا یہ مطالبہ بہت ہی اسٹرانگ مطالبہ ہے کہ عمران خان کے اڈیالہ جیل میں تمام مقدمات آپ کو یوٹیوب کے ذریعے لائیو کروانا چاہتا ہے تاکہ عوام سچائی جانتے کہ کس طرح عمران خان کا ٹرائل اڈیالہ جیل میں ہو رہا ہے، اور آج عمران خان نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا کہ عمر ایوب کو قائد حزب اختلاف اور شیر افضل مروت کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نامزد کیا ہے، اور ہم نے تو نامزد کر دیا ہے، اب اس پر نوٹیفیکیشن اسپیکر نے جاری کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا کہ رانا ثناء اللہ کے بیان پر یہی کہنا چاہوں گا کہ مافیاز ایسے ہی کرتے ہیں، ہم 8 فروری والے ہیں، سیاسی طور پر مقابلہ کرتے ہیں اور یہ مخالفین کا خاتمہ کرتے ہیں۔ یعنی عمران خان کہہ رہا ہے کہ ہم 8 فروری والے ہیں، جس طرح عوام نے انہیں مینڈیٹ دیا، عوام نے انہیں جتایا، اور سب سے زیادہ پاکستان میں کسی سیاسی جماعت نے ووٹ لیا تو وہ پی ٹی آئی نے لیا ہے، آزاد حیثیت میں لڑ کر انتخابی نشان کے باوجود، اور پھر سب سے زیادہ نشستیں لینے والی جماعت بھی آزاد امیدوار تھے پاکستان تحریک انصاف کے۔ تو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑی سیاسی جماعت کا جو ہے مقابلہ کرنے کی کوشش کیا ہے، اور ہم 8 فروری والے ہیں جو عوام کے مینڈیٹ سے جیتتے ہیں، عوام کے ووٹ سے جیتتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا کہ پنجاب میں 40 ایم پی ایز کے فارورڈ بلاک سے متعلق علم نہیں ہے۔ صحافیوں نے سوال کیا تھا کہ اس طرح پنجاب میں جو ہے وہ 40 ایم این ایز کا ایک فارورڈ بلاک پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز کا بننے جا رہا ہے، تو اس پر عمران خان نے کہا کہ اس حوالے سے مجھے علم نہیں ہے، اور مجھے پنجاب کے پارلیمانی لیڈر سے اس حوالے سے ملاقات کی اجازت یا ملاقات بھی نہیں کرنے دی جا رہی ہے۔ کوشش کروں گا کہ کل پنجاب کے پارلیمانی لیڈر سے ملاقات کر کے تمام تر تفصیلات اور معلومات حاصل کروں اور حقائق کیا ہیں وہ جان سکوں۔ اس کے علاوہ ناظرین یہ عمران خان کی باتیں تھیں جہاں پر امریکہ کو للکارا ہے، جہاں پر پی ڈی ایم کو نواز شریف اور آصف زرداری کو للکارا ہے، وہیں پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے پہلی بار عمران خان نے بڑا مطالبہ صحافیوں کے ذریعے کر دیا ہے۔ اب ایک اور معاملہ ہے، اسی کیس میں عمران خان کے ساتھ ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی بھی جو ہے وہ کیس بھگت رہی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو بشریٰ بی بی سے بھی آج صحافیوں نے سوال جواب کیے ہیں، گفتگو ہوئی ہے، غیر رسمی گفتگو ہوئی ہے، تو اس حوالے سے بشریٰ بی بی کی جو باتیں ہیں آج وہ فوج کو للکارا ہے۔ فوج کو کیسے للکارا ہے یہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی سے یہ سوال کیا گیا کہ عمران خان کی طبیعت کیسی ہے، اب وہ کس طرح تندرست ہیں، فٹ ہیں، کیسے ہیں، تو بشریٰ بی بی نے کہا کہ عمران خان مکمل طور پر فٹ اور تندرست ہیں، اگر عمران خان کی زندگی کو کچھ ہوا تو 3 لوگ ذمہ دار ہیں۔ یعنی آج بشریٰ بی بی کہہ رہی اگر عمران خان کو اڈیالہ جیل میں یا کہیں پر بھی کچھ ہوا تو 3 لوگ ذمہ دار ہیں۔ ان 3 لوگوں کے آج جو ہے نام بھی بشریٰ بی بی نے لے لیے ہیں اب، اور کہا ہے کہ اگر ان تینوں کا عمران خان کو کسی بھی طرح کچھ بھی ہو جاتا ہے تو یہ تینوں ذمہ دار ہیں۔ بشریٰ بی بی نے یہ خطرناک الزام آرمی چیف جنرل عاصم منیر پر لگایا ہے۔ اس کے علاوہ 2 اور 3 دن پہ یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم اور میجر جنرل فیصل نصیر ذمہ دار ہوں گے۔ یہ بشریٰ بی بی کی جانب سے فوج کے سب سے بڑے سربراہ یعنی آرمی چیف پر الزام لگایا گیا، ڈی جی آئی ایس آئی پر اور میجر جنرل فیصل نصیر پر۔ فیصل نصیر پر پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف الزامات لگاتی رہی ہے، اور آج پھر یہ تینوں پر الزامات لگائے جا رہے ہیں بشریٰ بی بی کی جانب سے۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جہاں پر آرمی افسران کے حوالے سے الزام لگایا گیا، وہیں پر بشریٰ بی بی نے مزید کہا کہ تینوں لوگوں کو چاہیے کہ وہ خود عمران خان کی حفاظت کریں، اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو ان کو عوام نہیں چھوڑے گی۔ اس کے علاوہ بشریٰ بی بی نے آج اپنے حوالے سے بھی کچھ انکشاف کیا ہے کہ انہیں شاید زہر دیا جا رہا ہے، یا انہیں کوئی سلو پوائزن دیا جا رہا ہے، یا کچھ ادویات دی جا رہی ہیں جس سے ان کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی ہے دن بہ دن۔ تو اس حوالے سے بشریٰ بی بی نے کہا کہ میں جو شہد کھاتی ہوں اس میں کچھ ملایا دیا گیا ہے، میں نے وہ سارا شہد کھا لیا، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان چیزوں سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ کچھ بھی کر لیں یہ عوام میں چلنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ حالات بہتری کی جانب جا رہے ہوتے تو رانا ثناء اللہ کی جانب سے ایسے بیانات نہیں دیے جاتے۔ اس کے علاوہ بشریٰ بی بی نے کہا کہ چیزوں کو بہتری کی طرف جانا چاہیے تھا مگر نہیں جا رہے ہیں، اس کی تمام تر ذمہ داری پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے۔ تو یہ آج چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے اڈیالہ جیل میں گفتگو کی ہے، ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی جانب سے صحافیوں سے یہ گفتگو کی گئی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے القادری ٹرسٹ یعنی 190 ملین کا جو کیس ہے اس کے حوالے سے اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت چل رہی ہے۔ پہلے ہی 3 مقدمات میں عمران خان، شاہ محمود قریشی اور بشریٰ بی بی کو یعنی سائفر کیس تھا، اس کے علاوہ توشہ خانہ تھا، اس کے علاوہ عدت والا کیس ہے، ان تمام مقدمات میں سزائیں سنائی جا چکی ہیں۔
اب یہ چوتھا مقدمہ ہے عمران خان کے حوالے سے جو اڈیالہ جیل میں چل رہا ہے. تو عمران خان کہہ رہے ہیں جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو الزام لگایا جا رہا ہے وہ تو پہلے ہی حکومت کے خزانے میں جمع تھے، تو اس کا الزام میرے اوپر کیوں لگایا جا رہا ہے. تو اب کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے یہ تو اب تو عوام بھی جان چکی ہے. لیکن آج عمران خان نے، ان کی اہلیہ بشرا بی بی نے فوج کو بھی للکارا ہے، امریکہ کو بھی للکارا ہے. تو وہیں پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جس پر وہ پہلے بھی اعتماد تو نہیں کرتے، لیکن آج پھر یہ مطالبہ ضرور کیا ہے کہ ان تمام معاملات پر جوڈیشل کمیشن تشکیل دے کر انکوائری کی جائے. تو اب دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس حوالے سے کیا کرتے ہیں. امریکی سفیر کے حوالے سے عمران خان نے کہا کہ وہ اڈیالہ جیل میں آ کے اس سے ملتے، تو امریکی جو ڈونلڈ لو کے حوالے سے وہ صحیح بات چیت بھی کرتے. تو اب دیکھنا یہ تمام تر معاملات کب، کیسے اور کیوں ہوتے ہیں. مجھے بھی دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.